السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ناظرین، آپ کے اپنے پروگرام آداب زندگی میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو والدین کی اجازت پر موقوف رکھا ہے، اور اس کے اندر ایک ٹکڑا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس شخص نے سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا میں جہاد کر سکتا ہوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا تمہارے والدین موجود ہیں؟ تو اس شخص نے کہا ہاں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، تو جاؤ ان دونوں کے اندر جا کر کے جہاد کرو۔ یہاں پر جاہد کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، محدثین نے اس تعلق سے بہت ساری توضیحاتیں کی ہیں، لیکن ایک توضیح جو سمجھ میں آتی ہے وہ زیادہ بہتر ہے، وہ یہ کہ جاہد کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ تم اپنے والدین کی خدمت مکمل طور پر ادب کے دائرے میں رہ کر کے احترام اور عزت کے ساتھ بجا لاؤ۔ جاہد یعنی ہر طرح کی کوشش کرو اپنے والدین کو خوش کرنے میں، کسی بھی طرح تم ان کو ناراض کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ کوشش تمہاری یہ ہونی چاہیے کہ تمہارے والدین تم سے راضی ہو جائیں، تمہارے والدین تم سے خوش ہو جائیں۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور چیپٹر قائم کیا جس کا نام ہے باب لا یسب الرجل والدہ۔ باب ہے اس بات کا کہ آدمی اپنے والدین کو، اپنے ماتا پتا کو، اپنے فادر مدر کو گالی نہ دے، برا بھلا نہ کہے، ان کے ساتھ گالی گلوچ نہ کرے، اپنی زبان کو ادب کے دائرے میں رہ کر کے ان کے لیے استعمال کرے، ادب سے باہر ان کے لیے زبان کا استعمال نہ کرے۔ تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے بعد اپنی کتاب کے اندر رکھی ہے۔ حدیث دیکھیں، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ، کہ بڑے بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ یہ بھی ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے، بہت بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے کیا؟ ان یلعن الرجل والدیہ، یہ کہ آدمی اپنے والدین پر لعن طعن کرے، اپنے والدین کو برا بھلا کہے، اپنے ماتا پتا کو گالی دے، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ والدین کے تئیں ہر طرح کا اچھا ادب ہونا چاہیے، ان کی بے ادبی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ گالی دینا، برا بھلا کہنا، ان پر لعن طعن کرنا یہ بے ادبی ہے، والدین کا احترام نہیں، یہ بے عزتی ہے، یہ توقیر نہیں، بلکہ ان کے تعلق سے انتہائی گری ہوئی بے ادبی ہے جو ذرہ برابر بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تو قیلا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول وکیف یلعن الرجل والدہ، اے اللہ کے رسول کیسے آدمی اپنے والدین پر لعن طعن کر سکتا ہے؟ کس طرح آدمی اپنے والدین کو برا بھلا کہہ سکتا ہے، اپنے ماتا پتا کو گالی دے سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہاں پر ایک بات سمجھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں کے اندر اپنے ماتا پتا، اپنے والدین سے کس قدر محبت ہوا کرتی تھی، کس قدر شفقت اور نرمی کے ساتھ وہ اپنے والدین کے ساتھ پیش آتے، کس قدر ان کا ادب کرتے اور ادب کے ساتھ ان سے بات چیت کرتے، کس طرح ادب کے ساتھ ان کا کہا مانتے تھے کہ ان کو تعجب ہوا وکیفا، کیسے اللہ کے رسول، کیسے، یعنی حیرانی کے ساتھ پوچھا جا رہا ہے وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدمی جو ہے اپنے والدین کو کس طرح برا بھلا کہہ سکتا ہے، کس طرح وہ لعن طعن کر سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لعن طعن کرنے کا کیا مطلب ہے، کس طرح آدمی اپنے والدین کو گالی دے گا؟ پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی۔ یسب الرجل ابا الرجل، آدمی
کسی آدمی کے باپ کو گالی دیتا ہے، بہت اہم پوائنٹ ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے. یسب الرجل ابا الرجل، آدمی کسی دوسرے آدمی کے باپ کو گالی دیتا ہے. اس چیز کو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں. جب اپنی نظر کو دوڑاتے ہیں تو ہمارے بچے اس برائی کے اندر مبتلا ہوتے نظر آتے ہیں. ایک لڑکا کسی دوسرے کے والد کو گالی دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جس کو گالی دی گئی ہے، جس کے پتا کو گالی دی گئی ہے، تو وہ برداشت نہیں کر سکتا گالی کو. وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے والدین کو گالی دی جائے، لہذا وہ بھی جواباً گالی دیتا ہے، وہ بھی برا بھلا کہتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے ہیں یسب الرجل ابا الرجل، کہ آدمی آدمی کے باپ کو گالی دیتا ہے. یعنی ایک شخص دوسرے شخص کے باپ کو، پتا کو یا ماتا کو گالی دیتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، تو وہ بھی اس کے والد کو گالی دیتا ہے. وَيَسُبُّ أُمَّهُ، اور وہ بھی اس کی ماں کو گالی دیتا ہے. جب یہ اس کے پتا کو گالی دیتا ہے تو یہ بھی جواباً دوسرا شخص اس کے پتا کو گالی دیتا ہے. جب یہ اس کی ماتا کو گالی دیتا ہے، اس کی مدر کو گالی دیتا ہے، تو وہ بھی جواباً اس کا جواب گالی ہی سے دیتا ہے، یعنی اس کی ماتا کو گالی دیتا ہے. ماتا پتا کو جب یہ گالی دیتا ہے تو وہ بھی جواباً اس کے ماتا پتا کو گالی دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے انداز میں اپنے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ بات سمجھائی کہ گناہ کبیرہ آخر کیوں ہے. ایک والدین کہ جنہوں نے بڑے اچھے انداز میں اپنے بچوں کی تربیت کی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی ہر قسم کا سکون اپنے بچوں کو پہنچانے کی کوشش کی ہو، ہر قسم کا اطمینان اپنے بچوں کے دلوں کے اندر رکھنے کی مکمل طور پر کوشش کی ہو، لیکن آگے چل کر کے یہی بچے والدین کے خلاف ہو جائیں، یہی بچے والدین کو گالی دیں، یہی بچے والدین پر لعن طعن کریں، یہی بچے والدین کے خلاف زبان درازی کریں، اپنی زبان کو غلط استعمال کریں. آپ خود اندازہ لگائیے کیا والدین اس بات کو پسند کر سکتے ہیں؟ یقیناً جواب نفی میں ہوگا، ہرگز نہیں، کیونکہ والدین اس بات کو قطعاً پسند نہیں کریں گے کہ ان کے بچے جواباً ان کو گالی دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے اس چیز کو واضح کیا، اس چیز کو بیان کیا کہ یہ گناہ کبائر میں سے اس لیے ہے کیونکہ آدمی جب کسی کے والدین کو گالی دے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی جواباً، وہ بھی پلٹ کر کے، وہ بھی لوٹ کر کے اس کے ماتا پتا، اس کے والدین، اس کے فادر مدر کو گالی دے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے، اپنے والدین پر لعن طعن کرے، اپنے والدین کے ساتھ زبان درازی کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ، کہ تم اپنے والدین سے اف تک کہو. یعنی اوفو کا لفظ جب اللہ رب العالمین کو پسند نہیں کہ والدین کے تئیں ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں، تو آپ خود اندازہ لگائیں والدین کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند کر سکتے ہیں کہ ان کو گالی دی جائے، ان کے ساتھ زبان درازی کی جائے، ان کے تعلق سے سخت کلامی سے پیش آیا جائے، ادب کے تمام طریقوں کو، تمام دائروں کو چھوڑ کر کے بے ادبی کے دائرے میں گھسا جائے، ان کی بے عزتی کی جائے، ان کا احترام نہ کیا جائے. افسوس ہے میرے محترم بھائی اور بہنوں ہماری سوسائٹی پر، افسوس ہے ہم پر کہ ہم ان والدین کا مکمل طور پر خیال نہیں رکھتے، ان والدین کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش نہیں آتے، بلکہ یہاں تک دیکھا جاتا ہے کہ والدین کو دھکا دے کر کے دور کر دیا جاتا ہے. ان کی باتوں کو ہم مکمل طور پر سنتے نہیں ہیں، بلکہ جیسے ہی وہ بولتے ہیں تو ہمارے چہرے پر، ہمارے فیس پر طرح طرح کے تیور آ جاتے ہیں، ہمارے چہرے پر غصہ آ جاتا ہے، ہماری زبان غلط لفظ استعمال کرنے لگتی ہے، ہمارے دلوں کے اندر غلط خیالات پیدا ہو جاتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ان والدین کو دھکا مار کر کے نکال دیا جاتا ہے. کیا یہی طریقہ ہے
اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کیا اسی کو ادب کا نام دیا جائے گا؟ کیا اسی کو احترام کا نام دیا جائے گا؟ کیا اسی کو عزت کا نام دیا جائے گا؟ قطعاً نہیں، یہ عزت نہیں، اللہ کی قسم یہ بے عزتی ہے، اللہ کی قسم یہ ادب نہیں بلکہ بے ادبی ہے کہ جن والدین کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اف کا لفظ استعمال کرنے سے منع کیا، آج ان والدین کے تعلق سے اتنی خطرناک سازش رچی جائے کہ ان کو دھکا مار کر کے ہاتھ مارے جائیں، ان پر لاٹھیاں چارج کی جائیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ نہیں، اللہ کی قسم یہ انسانیت نہیں، یہ وحشیت ہے، یہ درندگی ہے، یہ حیوانیت ہے، یہ جانوروں کا طریقہ بھی نہیں ہے۔ جانور تو اس سے بہتر ہیں ایسے لوگوں سے جو وحشیانہ طریقے سے اپنے والدین کے تعلق سے غلط زبانیں استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم رونا آتا ہے اس وقت جب سنتے ہیں ہم لوگ کہ فلاں جگہ، فلاں ملک میں، فلاں سٹی میں، فلاں شہر میں، فلاں ولیج میں، فلاں گاؤں میں، فلاں بستی میں، فلاں محلے میں، فلاں علاقے میں ایسا واقعہ پیش آیا کہ باپ نے اپنے بیٹے کو مشورہ دیا کہ بیٹا جاؤ کچھ کماؤ، بڑے ہو گئے ہو، کوئی اچھا کام کرو، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ نااہل بیٹا اپنے والدین کو تیز دھار ہتھیاروں سے قتل کر دیتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ حیوانیت ہے، یہ وحشیت ہے، یہ درندگی ہے، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ ارے طریقہ سیکھنا چاہتے ہو تو اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سچے ساتھیوں سے سیکھو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کاندھے پر، اپنے کندھوں پر اپنے بزرگ والد ابو قحافہ کو لے کر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، والد محترم کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کے لاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آتے ہیں، اپنے کاندھوں پر اٹھا کر، اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے۔ یہ ہے والدین کی اطاعت، یہ ہے والدین کی فرما برداری، یہ ہے والدین کا ادب، یہ ہے والدین کا احترام، یہ ہے والدین کی عزت، یہ ہے والدین کی توقیر۔ آج ہم توقیر کرتے ہیں، آج ہم کاندھے پہ اٹھانے کے بجائے وحشیانہ انداز میں، درندگی کے انداز میں اپنے والدین کو برے طریقے سے الفاظ استعمال کر کے جواب دیتے ہیں۔ اور امام عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ اللہ اکبر، ایسے یہ لوگ امام نہیں بنے، ایسے یہ لوگ بڑے بڑے محدث نہیں بنے، ایسے یہ لوگ بڑے بڑے فقیہ نہیں بنے، بلکہ اپنے والدین کی اطاعت انہوں نے کی، اپنے والدین کی فرمانبرداری کی، اپنے والدین کا ادب کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس چیز کو ان سے دیکھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بلند کیا، ان کو رفعت و بلندی کے مقامات پر پہنچا دیا، علم عطا کیا، عمل صالح عطا کیا۔ کیوں؟ اپنے والدین کے فرمانبردار بھی تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کون نہیں جانتا؟ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے والد محترم کے سامنے بات کرنے سے بھی ڈرتے تھے۔ کیوں؟ ادب کا تقاضا یہ تھا کہ والدین کے سامنے، اپنے والد کے سامنے، اپنے پتا کے سامنے، اپنی ماتا کے سامنے کہیں ایسا نہ ہو کوئی غلط بات نکل جائے۔ امام عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ماتا کی اطاعت کو بجا لا کر کے، اس چیز کو سن کر کے واللہ پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ ہیں امام عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ اور اسی طرح جن کو ہم ائمہ اربعہ کا نام دیتے ہیں، امام احمد بن حنبل ہوں، امام شافعی ہوں، امام ابو حنیفہ ہوں یا امام مالک رحمہم اللہ ہوں، یہ تمام بھی اپنے والدین کے فرمانبردار تھے۔ محدثین کو دیکھ لیجئے آپ، امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کو دیکھیں، سفیان ابن عیینہ مکی رحمت اللہ علیہ کو دیکھیں، ان کے علاوہ جتنے بھی محدثین ہیں ان تمام نے اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو مکمل طور پر اپنے ذہنوں میں بٹھا کر کے، اپنے دلوں میں بٹھا کر کے اپنے والدین کا ادب بجایا، اپنے والدین کے ادب کو بجا لائے، اور اس قدر ادب کو بجا لائے کہ اللہ اکبر، اللہ نے ان کو بلندیاں عطا کی کہ تا قیامت لوگ ان کو ذکر خیر میں یاد کرتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر جو یہ بیان فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسب الرجل ابا الرجل،
آدمی آدمی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ لوٹ کر کے اس کے ماتا پتا کو گالی دیتا ہے. لہذا گالی دینا، زبان سے بری بات استعمال کرنا، زبان سے بد کلامی کا اظہار کرنا، سخت کلامی کا اظہار کرنا بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ استعمال کر دیا ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدہ، اور لعن کے اندر وہ تمام کی تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جو ادب کے دائرے سے خارج ہیں. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور چیپٹر قائم کیا، ایک اور باب باندھا. باب کا نام ہے باب اجابتی دعائی من بر والدہ. باب ہے اس شخص کا جو اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرے، جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، کی دعا کی قبولیت کا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اس شخص کی دعا کو قبول کرتا ہے جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث بیان کی اپنے صحابہ کے سامنے. راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو اس طرح ذکر کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے، اور وہ 3 آدمی کسی دور دراز علاقے میں جنگل بیابان کے اندر جا رہے تھے. پہاڑی علاقہ تھا کہ اچانک بہت ہی تیز بارش آئی اور اس بارش نے ان کو آن لیا، ان کو گھیر لیا، اور وہ بارش طوفان کی شکل میں تھی، ہوائیں تھیں، اس کے اندر سخت آندھیاں تھیں. لہذا وہ تینوں اس بارش سے بچنے کے لیے، اس آندھی سے، اس ہوا سے بچنے کے لیے ایک غار میں چلے گئے، اور غار میں انہوں نے جا کر کے پناہ لی. اس پہاڑی کے غار کے اندر جب یہ لوگ داخل ہوئے تو اتفاق سے اچانک، چونکہ اللہ کو آزمانا تھا، لہذا ایک اوپر سے پتھر گرا اور بڑا سا صخرتن کا لفظ ہے حدیث کے اندر، یعنی بڑی چٹان، بہت بڑی چٹان کو صخرہ کہا جاتا ہے عربی کے اندر. ایک بڑی چٹان اوپر سے گری اور فأطبقت علیہم، اور اس چٹان نے ان کو ڈھانپ لیا. فأطبقت علیہم، اس چٹان نے ان کو ڈھانپ لیا، اور اس کے بعد یہ پریشان ہو گئے. ظاہر سی بات ہے، ایک تو تیز و تند ہوا ہو، تیز و تند ہوا کے ساتھ بارش بھی ہو رہی ہو، اور انتہائی کالی گھٹا چھائی ہوئی ہو، تو ظاہر سی بات ہے اگر آدمی کسی جگہ پناہ لے گا تو اندھیرا ہوگا، تاریکی ہوگی. اب یہ تاریکی اور بڑھ گئی، یہ ظلمت و تاریکی، اندھیرا اور بڑھ گیا کہ جب چٹان اوپر سے گری اور غار کے منہ کو بند کر لیا تو یہ لوگ پریشان ہو گئے، حیران رہ گئے، تعجب میں پڑ گئے اب کیا کریں. بہرکیف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر اس بات کو ڈالا کہ انہوں نے آپس میں کہا انظروا اعمالا عملتموها للہ صالحتا، کہ تم ان اعمال کو دیکھو، یعنی اپنے دلوں سے اس بات کو سوچو، اپنے ذہن سے ذرا سوچو. انظروا اعمالا، تم دیکھو اعمال کو، عملتموها للہ صالحتا، جو عمل تم نے اللہ کے لیے کیے ہیں، صالحتاً، نیک عمل، تاکہ تم اس کے ذریعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے اس چٹان کو ہٹا دے، کھول دے، اس غار کے منہ کو کھول دے. چنانچہ لوگوں نے، ان تینوں آدمیوں نے باری باری اپنی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی، اور سب سے پہلا جو ذکر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر، وہ والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے کا ذکر کیا ہے. وہ شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا اللہم ان کان لی والدان شیخان کبیران، اے اللہ میرے پاس 2 بزرگ والدین ہیں، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں اتفاق سے دور دراز سفر میں چلا گیا، اور جب میں واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے والدین سو چکے ہیں. ظاہر سی بات ہے ایسے عالم میں کہ والدین سو چکے ہوں تو میں کیا کر سکتا تھا علاوہ اس کے کہ میں برتن کو لے کر کے ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا. اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا واقعہ ذکر کیا اور فرمایا کہ اس شخص نے یہ کہا کہ میرے والدین جب سو گئے تو میں نے دودھ دوہا، اور دودھ دوہنے کے بعد میں والدین کے سر کے پاس کھڑا ہو گیا، اور میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اپنے والدین کو بیدار کروں، حالانکہ میرے بچے یتزاغون، حالانکہ میرے بچے بلبلا رہے تھے، رو رہے تھے بھوک کی وجہ سے.
لیکن میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اپنے بچوں کو مقدم کروں، اپنی بیوی کو مقدم کروں، یعنی ان کو پہلے دودھ پلاؤں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے والدین سو چکے تھے، میں نے اس چیز کو گوارا نہیں کیا کہ اپنے والدین سے پہلے ان کو دودھ پلاؤں۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ، اگر یہ کام میں نے تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے، تیری رضا کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، تو اے اللہ اس کو قبول فرما۔ فَفْرُجْ لَنَا فُرْجَةً، اے اللہ تو ہمارے لیے اس چٹان کے منہ کو کھول دے۔ فَفْرُجْ لَنَا فُرْجَةً، ہمارے لیے اس چٹان کے منہ کو کھول دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی اس دعا کو قبول کیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ کا جو اصل استدلال ہے کہ باب اجابتی دعائے من بر والدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والے کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اسی سے استدلال ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شخص کی دعا کو قبول کر لیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں سے پتھر کو ہٹا دیا، اس چٹان کو تھوڑا سا کھسکا دیا، تھوڑا سا پتھر سرک گیا، کھسک گیا۔ اس کے بعد دوسرا شخص اٹھتا ہے اور کہتا ہے، دوسرے شخص نے اپنے اعمال کو پیش کیا اور اس کا عمل جو اس کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہو سکتا تھا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور کہا، اے اللہ سبحانہ و تعالی، میری ایک چچا کی بیٹی تھی، میری ایک چچیری بہن تھی، میں اس کو بڑی محبت کرتا تھا، انی احبها کاشد ما یحب الرجال النساء، میں اس سے اس قدر محبت کرتا تھا جس طرح لوگ اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہیں، یعنی اس قدر مجھے اس سے محبت ہو چکی تھی۔ لیکن کیا کرتا، ایک مرتبہ میں نے اس کے سامنے اس چیز کو پیش بھی کیا، لیکن اس نے منع کر دیا۔ اتفاق سے ایک مرتبہ اسے کچھ پیسوں کی ضرورت ہوئی، اسے کچھ حاجت ہوئی پیسوں کی، کچھ دینار کی، وہ میرے پاس مانگنے کے لیے آئی اور میں نے اس کے لیے 100 دینار کا کوشش کر کے انتظام بھی کر دیا، لیکن میں نے اس سے یہ وعدہ لیا کہ میں انتظام تو کر دوں گا تمہارے لیے، لیکن تمہیں اپنے نفس کو میرے حوالے کرنا ہوگا۔ چنانچہ مجبوری کی شکل تھی، اس کی حاجت تھی، اس کی ضرورت تھی، اس نے اس چیز کو قبول کر لیا، اور جب یہ چیز بالکل قریب ہوئی کہ میں نے اس کو پیسے دیے، اس کو دینار دے دیے اور وہ میرے قریب تھی، فقعدت بین رجلیہا، اور میں اس کے دونوں پیروں کے درمیان بیٹھ گیا، بدکاری کرنے کے لیے، زنا کرنے کے لیے اس کے 2 پیروں کے درمیان بیٹھا، تو اس نے کہا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اتق اللہ، اللہ کا خوف کھا، ولا تفتح الخاتمہ، اور اس مہر کو نہ کھول، اس مہر کو نہ توڑ جو کسی دوسرے کے لیے ہے، تو آخر کیوں اس حق کو چھینتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، میرے دل کے اندر خوف پیدا ہو گیا، میں وہاں سے اٹھ گیا، اے اللہ اگر تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے، اے اللہ تو اس کو قبول کر لے، فَفْرُجْ لَنَا فُرْجَةً، اے اللہ تو ہمارے پاس سے اس چٹان کے منہ کو کھول دے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے اس کے اس عمل کو اس قدر قبول کیا، اس قدر قبول کیا، اللہ اس سے خوش ہو گیا اور چٹان کے منہ کو تھوڑا اور کھول دیا۔ اس کے بعد ایک تیسرا شخص اٹھتا ہے اور وہ اپنی اس بات کو پیش کرتا ہے، اس عمل کو پیش کرتا ہے جو اس نے اپنی زندگی میں کبھی اچھا کیا تھا، جو نیک عمل کیا تھا، اور اس کا وسیلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیتا ہے۔ وہ شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ میرے پاس ایک مزدور تھا، میں نے اس کو مزدوری پہ رکھا تھا، چند درہم و دینار کے عوض وہ میرے پاس کام کیا کرتا تھا، اے اللہ اتفاق سے ایک مرتبہ اس نے مجھ سے ان درہم و دینار کو مانگنے کے لیے کوشش کی اور مانگنے کے لیے آیا۔ ناظرین، چونکہ وقت ہمارا ہو چکا ہے، انشاءاللہ اس حدیث کے اس شخص کے جو اس نے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے نیک عمل کو رکھا ہے، اگلے ایپیسوڈ کے اندر ہم انشاءاللہ پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔